السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے پیارے بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ کے فضل و کرم سے میں ٹھیک ہوں، امید ہے آپ سب دوست بھی ٹھیک ہوں گے۔ دراصل ابھی نکل رہا تھا کہ کچھ کام کر گیا ہوں، کچھ اپنا کام ہے، اور بچے ابھی ریڈی نہیں ہوتے کہ ان کو بھی ساتھ لیتا، تو خود ہی نکل پڑا ہوں۔ یہاں پہ ایک قطر کا ایریا ہے بن عمران، تو اس ایریا میں جا رہا ہوں، اور سوچا چلیں آپ آپ کو بھی جو ہے وہ ساتھ لیے چلتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ باتیں بھی ہو جائیں گی، کچھ یادیں، کچھ باتیں، اور سب سے پہلے تو دل کی کچھ ایسی باتیں ہیں جو آپ دوستوں سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ ہیں کہ جو بیماری ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے، اور اللہ ہی اس بیماری کو دور فرماتے ہیں، اس کا علاج جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے موجود کر کے۔ اور جو مسلمان ہیں، ایمان والے لوگ ہیں، ان پہ جو بیماری ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اور جس پہ بھی وہ آئے پھر اس کے عزیز و اقارب جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ سارے اس آزمائش میں شامل ہوتے ہیں کہ اس بیماری کو کس طرح جو ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، تو اس کو کس طرح ڈیل کیا جائے۔ تو بہت سے جو ہوتا ہے وہ جو حضرت علی کا فرمان ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر بیماری جو ہے، جو بھی مشکل ہے، مصیبت ہے، دکھ ہے، وہ آپ کو اللہ کی طرف مائل کر دے، تو سمجھ لیں کہ یہ بیماری، جو مصیبت ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، جو بھی ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اور جو اللہ سے دور کر دے، سمجھو کہ یہ اللہ نے آپ کے اوپر جو ہے وہ کسی طریقے کا عذاب نازل کیا۔ تو ہمیں کیسے بھی کر کے ہر مشکل وقت میں اللہ کی طرف لوٹنا پڑتا ہے، اللہ ہی کو یاد کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہی ذات ہے جو ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے، ہر بیماری سے نکالتا ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جتنے بھی دنیا میں لوگ بیمار ہیں، اللہ پاک سب کو شفا عطا فرمائے۔ جن کے والدین بیمار ہیں، اللہ پاک سب کو شفا عطا فرمائے، اور سب کے لیے دعا کیا کریں، کہ کیونکہ جو بیمار ہوتے ہیں وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنا مشکل وقت ہوتا ہے ان کے اوپر، کتنی تکلیف میں رہتے ہیں لوگ، اور ہمارے ماں باپ بھی جب بیمار ہوتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ سب سے بڑھ کر دعا کی جائے، خود سے بھی بڑھ کر، کہ اللہ پاک ان کو شفا دے، کیونکہ جب ہم بچپن میں بیمار ہوتے تھے تو ان کو سب کچھ بھول جاتا تھا۔ اور ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہے ابھی یاد آ گیا باتوں باتوں میں، وہ یہ ہے کہ بچپن میں تقریباً ہوں گا کوئی 7-8 سال، 10 سال عمر ہوگی میری، اور گھر میں ہم لوگ دیہات میں رہتے تھے، اور لائٹ تھی نہیں اس ٹائم، ویسے تو تھی الحمدللہ، لیکن اس ٹائم پہ بجلی جو ہے وہ گئی ہوئی تھی۔ تو کیسے کر کے میرے پاؤں پہ جو ہے وہ بچھو نے کاٹ لیا، اور میری والدہ جو ہے وہ اس ٹائم دم کیا کرتی تھیں بچھو کا، کیونکہ دم تو خیر قرآنی آیات وغیرہ ہر چیز پڑھی جاتی ہے، اور جو بھی کرتے ہیں ان کو پتہ ہوگا اس کے بارے میں، ایک لیگل وے بھی یہ چیز بھی ہوتی ہے، یہ اس پہ کسی کا انکار نہیں ہے۔ تو میری حالت اس ٹائم یہ ہو چکی تھی کہ بالکل ہی رو رو کے برا حال، کیونکہ بہت درد ہوتا ہے بچھو کے کاٹنے سے۔ تو میری والدہ کو اللہ پاک ان کو صحت دے کہ ان کو وہ، حالانکہ سب کو دم کرنے والی جو ہے وہ مجھے دم کرنا ہی بھول گئی، مطلب ان کو دم ہی بھول گیا کہ میں نے کیا پڑھنا تھا اور کیا کرنا تھا۔ تو قریبی ایک چھوٹا سا کلینک تھا، تو وہ اس بندے سے جو ہے وہ جو ڈاکٹر تھا ان کو بلایا گیا، اور وہ میرے پاؤں پہ لگا تھا، بچھو نے کاٹا تھا، تو وہ جو نشے کا ٹیکہ انہوں نے لگا دیا تھا۔ تو یہ ہے جی
ماں باپ کی محبت اپنی اولاد کے لیے، تو ہمارا بھی حق ہے جتنا بھی کر سکیں، اور دل سے دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ماں باپ کو، سب کے ماں باپ کو صحت دے اور ہر تکلیف سے نجات دے۔ اور قرآن میں بھی ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اس کو اپنی تسبیح بنا لیں ہر نماز کے بعد، اور جب بھی تسبیح پڑھیں اللہ کی بڑائی بیان کریں تو ساتھ اپنے ماں باپ کے لیے یہ ضرور پڑھیں، تو اللہ پاک بھی اس سے خوش ہوتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں اور ماں باپ بھی خوش ہوتے ہیں، اللہ راضی رہتا ہے، اس پہ غیبانہ امداد آتی ہے اور آپ کو دلی سکون ملتا ہے۔ تو یہ تھی جی آج کی تھوڑی سی ترغیب، تو انشاءاللہ امید ہے میری ان باتوں سے آپ لوگ بور نہ ہوتے ہوں گے، جیسے بھی کر کے کچھ نہ کچھ تو دین میں حصہ ڈل جائے تو یہی بہتر ہے۔ تو دیکھیں انشاءاللہ ابھی آگے چل کے کیا ہوتا ہے، تو سوچا چلیں آپ کے ساتھ تھوڑی سی یہ بات بھی شیئر کر دیں۔ میرے پیارے بھائی دوستوں بزرگوں، سوچا تو تھا کہ کچھ اچھی سی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ میرا جو ہے نا اے سی خراب ہو گیا، اور وہ بنوانے کے لیے ایک بندے کو بلایا، اس نے آ کے بنایا، پھر وہ بھی خراب، پھر ایکسچینج کرنا پڑ گیا اس کا اسپلٹ کا آؤٹ ڈور، اور اس پہ یہ ہمارے جو بنگلہ دیشی بھائی ہیں انہوں نے تقریباً 2 گھنٹے لگا دیے، وہ ان کی چیز بھی خراب تھی، تو ابھی جو ہے نا وہ جا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اور میں ادھر ہی پھنس کے رہ گیا ہوں، کچھ بھی جو ہے وہ کہیں جا نہیں سکا، کوئی چیز بھی جو ہے کر نہیں سکے، تو اسی میں پھنس گئے ہیں، اور ابھی کیا کریں، پھر سوچا تو تھا کہ آپ کے ساتھ کچھ اچھا سے شیئر کریں گے۔ ابھی بھی دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں جی اوپر 2 چڑھے ہوئے ہیں جی بنگالی بھائی، وہ وہاں پہ ٹھیک کر رہے ہیں، ابھی وہ مجھے کہہ رہے ہیں جا کے اندر سے اے سی چیک کر لیں، تو میں جا رہا ہوں اندر اے سی چیک کرنے، آپ میرا یہیں پہ ویٹ کریں۔ تو ٹھیک ہے میرے پیارے بھائیو دوستوں بزرگوں، انشاءاللہ امید تو ہے کہ اے سی میرا ابھی ٹھیک ہو گیا ہوگا، تو ابھی دیکھتے ہیں جی اندر کولنگ کیسی ہے، ادروائز میرا دل کر رہا ہے کہ ابھی آج کی ویڈیو ادھر ہی بند کر دیں، تو اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور سب کے دل کی خواہشات کو پورا فرمائے۔ دل کی اسی دعا کے ساتھ آج کا ولاگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نئی صبح نئے دن کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔